The last prophet in the world, last prophet in the world, last prophet in the world to show how to be closer to Allah. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. غار ثور میں چھپنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام عامر اور سفر کے تجربہ کار رہنما عبداللہ نے رات کے وقت مدینہ کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جنوب کی طرف سفر شروع کیا، پھر وہ مغرب میں بحیرہ احمر کی طرف گئے۔ بحیرہ احمر پہنچنے سے پہلے ان کا سفر شمال میں مدینہ کی طرف شروع ہوا۔ پوری رات اور اگلا آدھا دن بھی سفر کرنے کے بعد وہ سب لوگ بہت تھک گئے اور کچھ دیر کا وقفہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی چٹان کے پاس ٹھہرے، جہاں انہوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام سے بندے سے دودھ لیا جو اپنے بھیڑوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے کچھ دیر آرام کر لیا تو انہوں نے وہ تازہ دودھ پیا اور پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ پھر دوسرے یا تیسرے دن وہ شہر قدید کے قریب پہنچے، جو کہ مکہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ وہ کافی دنوں سے سفر کر رہے تھے، لہٰذا اس لمبے سفر کے بعد وہ لوگ بہت پیاسے اور بھوکے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ان لوگوں کو کچھ کھانے یا پینے کو دے سکتی ہے۔ اس عورت نے بہت معذرت کی اور ان سے کہا کہ اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اس عورت کے پاس صرف ایک چھوٹی سی بکری تھی، چونکہ وہ بہت کمزور تھی اور وہ دودھ تک نہیں دے سکتی تھی۔ پیغمبر نے اس عورت سے اجازت لی کہ کیا وہ بکری کا دودھ دھو سکتے ہیں، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ایک معجزے کے طور پر اس چھوٹی سی کمزور بکری نے بہت سا دودھ دینا شروع کر دیا۔ پیغمبر نے ایک بڑا کٹورا دودھ سے بھرا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دودھ پینے کو دیا۔ اس کے بعد باقی سب نے دودھ پیا اور بالکل پیٹ بھر کے پیا۔ جب وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو پیغمبر نے پھر سے بکری کا دودھ دھویا اور اس عورت کے لیے بھی ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا اس کو دیا۔ بعد میں جب اس عورت کا شوہر گھر واپس آیا تو اس دودھ سے بھرے برتن کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ جب اس کے شوہر کو بیوی سے تمام تفصیلات کا پتہ چلا تو وہ شخص فوراً پہچان گیا کہ وہ آدمی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو کہ سچے پیغمبر ہیں۔ تیسرے دن مکہ میں کچھ عجیب سا ہوا۔ لوگوں نے گلیوں کے درمیان میں گونجتی ہوئی آواز سنی۔ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ وہ آواز فرشتے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ فرشتہ مکہ کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ پیغمبر کس طرح مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فرشتے کی وہ آواز یہ بھی بتا رہی تھی کہ کس طرح مکہ کے لوگوں نے ایک بہت بڑا موقع اور اپنی قسمت کو گنوا دیا۔ جب پیغمبر اور ان کے لوگوں نے شہر قدید کو چھوڑا تو ایک سراقہ نامی شخص کو ان کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کا
ایک بہت برا منصوبہ بنایا تاکہ وہ انہیں مکہ واپس لے جائے اور وہ بہت بڑا انعام حاصل کر سکے۔ اپنے منصوبے کے مطابق سراقہ نے اپنے ہتھیار لیے اور اپنے گھوڑوں کو لے کر انہیں پکڑنے کے لیے نکل پڑا، لیکن اچانک وہ زمین پر گر گیا۔ وہ بہت حیران ہوا اور اسے لگا کہ شاید یہ صرف بدقسمتی کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب بھی وہ 100 اونٹوں کے انعام کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور پھر سے پیغمبر کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے گیا۔ جب وہ ان لوگوں کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے پیغمبر کو قرآن پڑھتے سنا جیسے انہیں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، یہاں تک کہ پیغمبر نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور انہوں نے پیچھے دیکھا۔ اس وقت اچانک اس کے گھوڑے کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئی، سراقہ زمین پر گر گیا۔ اس نے گھوڑے کی ٹانگوں کو ریت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، اور جب اس نے گھوڑے کی ٹانگوں کو ریت سے نکال دیا تو اس میں سے دھول نکلنا شروع ہو گئی جو کہ بالکل دھوئیں کی طرح لگتی تھی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آخرکار اسے احساس ہو گیا کہ پیغمبر کو پکڑنا ناممکن ہے۔ اس نے ہار مان لی اور اب وہ پیغمبر اور ان کے لوگوں کو کچھ کھانا پہنچا کر مدد کرنا چاہتا تھا، تاہم پیغمبر نے یہ قبول نہ کیا اور سراقہ سے گزارش کی کہ وہ لوگوں کو ان کے پتے کے بارے میں نہ بتائے۔ سراقہ نے پیغمبر کی اس درخواست کو قبول کیا اور کسی کو بھی پیغمبر کے ٹھکانے کا پتہ نہ بتایا۔ راستے میں پیغمبر کی ملاقات 70 سے 80 مسافروں کے ایک گروہ سے ہوئی جن کا سردار بریدہ تھا۔ پیغمبر سے ملنے کے بعد ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور شام کی نماز اکٹھے ادا کی۔ بریدہ اور اس کا گروہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن بعد میں وہ اور اس کے لوگوں نے جنگ احد کے بعد دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مدینہ ہجرت کر لی۔ بعد میں پیغمبر شہر عریج پہنچے۔ اپنے سفر کے دوران پیغمبر کی ملاقات ابو تمیم سے ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب ابو تمیم پیغمبر سے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اونٹوں میں سے ایک کمزور ہو گیا تھا، لہٰذا ابو تمیم نے پیغمبر کو ایک دوسرا اونٹ دیا اور اس کمزور اونٹ کو لے لیا، اور اس اونٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسعود نامی ایک غلام بھی انہیں دیا تاکہ پیغمبر مدینہ پہنچ سکے۔ جب پیغمبر وادی ریم میں پہنچے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام مسلمانوں سے ملے جو کہ سیریا میں ایک کاروباری دورے سے واپس آ رہے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے پیغمبر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر سفید جوڑے دیے۔ آخر کار اپنے سفر کے 7 لمبے دنوں کے بعد 8 ربیع الاول پیر کو یا انگریزی میں 23 سپتمبر سن 622 میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر قباء پہنچے جو کہ مدینہ کا سرحدی شہر تھا۔ مدینہ کے مسلمان اور ارد گرد کے علاقے بہت بے صبری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ ہر روز اس کھلے پتھری علاقے میں باہر آتے اور دوپہر تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے۔
جب دوپہر کا وقت ہوتا تو سورج بالکل ان کے سروں پر ہوتا، لہٰذا بہت زیادہ گرمی ہو جاتی اور پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ایک دن پیغمبر کا بہت دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے کہ ایک یہودی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اچانک کچھ فاصلے پر اس نے لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو آتے دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے وہ لوگ مدینہ کی طرف آ رہے ہوں۔ اس یہودی شخص نے مسلمانوں کو وہ خوشخبری دینے کے لیے بلایا۔ تمام کے تمام مسلمان دور سے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر کو دوڑے اور پیغمبر کے استقبال کے لیے کچھ گیت بھی بنا رہے تھے۔ قبا کے مسلمان بھی پیغمبر کے خیر مقدم کے لیے گیت تیار کر رہے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر قبا رک گئے اور سیدھے ہاتھ کو مڑ گئے، جو کہ عمر بن عوف کا قبیلہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے یہ دیکھ کر کہ کس طرح سے مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ تقریباً قبا اور مدینہ کے تمام لوگ پیغمبر کو دیکھنے آئے۔ پیغمبری کے 14ویں سال کے دوران آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسلام کو اپنی پہلی محفوظ جگہ مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے لیے کلثوم کے گھر ٹھہرے۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ سے قبا آئے۔ اس وقت پیغمبر نے قبا میں اسلام کی پہلی مسجد بنانے کا آغاز کیا اور وہیں مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ آج اس مسجد کو مسجد القبا کہا جاتا ہے۔ 5ویں دن جو کہ جمعہ تھا، مدینہ کے بہت سے لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے شہر مدینہ میں استقبال کرنے کو آئے۔ اس دوران جمعہ کی اجتماعی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ نماز کے لیے امامت کروائی۔ وہ جگہ جہاں پیغمبر نے جمعہ کی نماز کی امامت کروائی، بعد میں اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جسے مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا۔ آخر کار وہ اپنے مقدس شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ پہلے شہر مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، تاہم پیغمبر کے اس شہر میں آنے کے بعد لوگوں نے اس شہر کو مدینہ الرسول کہہ کر پکارا، جس کا مطلب ہے پیغمبر کا شہر، یعنی کہ لوگوں نے اسے مدینہ کہا۔ جب پیغمبر مدینہ میں داخل ہوئے تو مردوں، عورتوں اور بچوں کا بہت بڑا خوشی سے بھرپور ہجوم ان کا انتظار کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو ان لوگوں نے بہت ہی خوبصورت خیر مقدم گیت گانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ آج کے دور میں پوری دنیا کے مسلمان اس دن کی خوشی میں اسی گیت یا نعت کو کہتے ہیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نادى لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
نادى لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نادى لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر